السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے علامہ صاحب کی فارسی کی ایک ربائی، اور جس کے ساتھ بڑا ہی ایک دلچسپ اور عشق رسول سے بھرا ہوا ایک واقعہ ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ انگلش ٹیچر تھے محمد رمضان عطائی، تعلیم یافتہ ہونے اور انگریزی ملازمت کرنے کے باوجود دیسی لباس پہنتے تھے اور چہرہ سنت رسول سے سجایا ہوا تھا۔ فارسی اور اردو میں شعر کہتے تھے، طبیعت میں فقیرانہ استغنا بھی تھی اور صوفیانہ بے نیازی۔ مولانا فیض محمد شاہ جمالی کے مرید تھے اور حضرت خواجہ نذیر الدین تونسوی کے حلقہ نشین تھے۔ علامہ اقبال کے عشاق میں سے تھے۔ انہیں علامہ صاحب کے کئی اشعار پر تضمین کہی جو علامہ صاحب نے بہت پسند کی۔ ایک اور درویش منچ اور صاحب علم شخصیت تھے مولانا محمد ابراہیم ناگی۔ ان کو علامہ صاحب سے گہری محبت تھی اور اکثر ملاقات بھی رہتی تھی۔ ناگی صاحب عطائی صاحب کے دوست بھی تھے، اور ایک دن ناگی صاحب لاہور آئے اور علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی۔ واپس گئے تو سر شام معمول کی محفل جمی تو علامہ اقبال کا ذکر چل نکلا تو عطائی صاحب کا جنون سلگنے لگا۔ ناگی صاحب نے جیب سے کاغذ کا پرچہ نکال کر دکھایا جو علامہ اقبال کی اپنی تحریر تھی۔ کہنے لگے کہ علامہ اقبال کی تازہ ربائی ہے، سنو۔ پھر وہ ایک پرکیف انداز میں پڑھنے لگے: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرائے من پذیر، در حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ یعنی اے اللہ، تو دونوں جہانوں کا غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ قیامت کے دن میری ایک معذرت قبول کر لینا کہ میرا حساب نہ لینا، مجھے بغیر حساب کے بخش دینا، اور اگر حساب لینا ناگزیر ہے، در حسابم رات بینی ناگزیر، اگر ضروری ہے میرا حساب لینا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھپا کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی وجہ سے میرے آقا کا دل دکھے۔ یہ ربائی پڑھتے ہوئے ناگی صاحب تو آپ دیدہ تھے ہی، مگر عطائی صاحب کی رو رو کا حالت خراب ہو گئی۔ اسی عالم وجد میں زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو ربائی دل پر نقش ہو چکی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسی کو گنگناتے رہتے۔ انہی دنوں حج پر گئے۔ خود اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج دوسرے مذاہب میں مصروف ہوتے تو میں زار گدار روتے جاتا اور یہ ربائی پڑھتے جاتا۔ حج سے واپسی پر دل میں عجیب خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ ربائی میری ہوتی یا مجھے مل جائے۔ یہ خیال آتے ہی علامہ اقبال کو خط لکھا: آپ سر ہیں فقیر بے سر، آپ اقبال ہیں فقیر مجسم، لیکن طبع کسی صورت کم نہیں پائی۔ پھر علامہ صاحب کے اشعار کی تضمین اور اپنے فارسی اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں علامہ اقبال کا خط ملا: جناب محمد رمضان عطائی صاحب، لاہور، 19 فروری 1937۔ جناب من، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں۔ آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فقط محمد اقبال، لاہور۔ علامہ صاحب نے یہ ربائی اپنی کتاب ارمغان حجاز کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ عطائی صاحب کی نظر کر دینے کے بعد آپ نے پھر اسی مطلب کی ایک اور ربائی لکھ کر کتاب میں شامل کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد عطائی صاحب ایم اے فارسی کا امتحان دینے لاہور آئے تو علامہ اقبال کی خدمت میں شکریہ کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ جانے والے ایک صاحب چودھری فضل داد نے کہا: یہ بوڑھا طوطا ایم اے فارسی کا امتحان دینے آیا ہے۔ علامہ صاحب ایک چارپائی پر احرام نماز سفید چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ فرمایا: عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اسی دوران ربائی کا ذکر چل نکلا۔ عطائی صاحب نے جذب و کفیف سے پڑھنا شروع کی تو علامہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنا روئے کہ سفید چادر کے پلو بھیگ گئے۔ عطائی صاحب کی آخری ملاقات علامہ اقبال کے انتقال سے کوئی 4 ماہ قبل ہوئی۔ عطائی صاحب نے کہا: سنا ہے جناب کو دربار نبی سے بلاوا آیا ہے۔ علامہ صاحب آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا: ہاں بے شک، لیکن جانا نہ جانا یکساں ہے۔ آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، یار کے دیدار کا لطف دیدہ طلبگار کے بغیر کہاں۔ عطائی صاحب نے کہا: جانا ہو تو وہ ربائی دربار نبی میں ضرور پیش فرمائیے جو آپ میری ہے۔ علامہ اقبال نظار خدا رونے لگے۔
کچھ سنبھلے تو کہا عطائی اس ربائی کو بہت پڑھا کرو، ممکن ہے خداوند کریم مجھے اس کے تفعیلی بخش دے۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ عرصہ بعد شاہی مسجد کے احاطے میں ان کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو ہر ہفتے اور اتوار کو ایک مجذوب شخص لاٹھی تھامے مسجد کی سیڑھیوں میں آ بیٹھتا اور شام تک موجود رہتا۔ زیر تعمیر مزار پر نظریں گاڑے ٹک ٹک دیکھا کرتا، کبھی یکا یک رونے لگتا، کبھی طواف کے انداز میں مزار کے گرد چکر لگانے لگتا۔ اس کا نام محمد رمضان عطائی تھا۔ مولانا محمد ابراہیم ڈاگی کبھی کبھی کہا کرتے تھے، ظالم عطائی کان کنی تو میں نے کی اور گوہر تم لے اڑے۔ باخدا اگر مجھے پتا ہوتا کہ علامہ اقبال اتنی فیاضی کریں گے تو میں اپنی تمام جائیداد دے کر بھی یہ ربائی حاصل کر لیتا اور مرتے وقت اپنی پیشانی پر لکھا جاتا۔ محمد رمضان عطائی صاحب 1968 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا، میرے مرنے بعد اگر کوئی وارث موجود ہو تو یہ ربائی مذکور میرے ماتھے پر لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ اب یہ تو کسی کو پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس عاشق رسول کی کسی نے آخری خواہش پوری کی یا نہیں، لیکن میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان میں ایک بہت پرانی قبر کے سانے نصب لوہے مزار پر یہ ربائی کندہ ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، در حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔